ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام و بالعموم تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم علیہ. سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اور اس کا ذکر کتاب اللہ کے اندر موجود ہے. کتاب اللہ قرآن مجید بھی ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یہ اس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس گنتی کو مقرر کیا ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا. پھر 12 مہینوں میں سے منها 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہ دین قیم مضبوط ترین دین ہے. اس دین کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم،
تو لہذا ان مہینوں کے اندر اپنے نفسوں پر، اپنے جانوں پر ظلم مت کیجیے۔ قاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اگر کفار آپ سے لڑائی کرتے ہیں ان 4 حرمت والے مہینوں کے اندر تو آپ بھی ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے لڑائی کریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اس بات کو جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت یہ متقین لوگوں کے ساتھ ہوتی۔ اس سورۃ توبہ کی آیت ہے، اس آیت کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد، سال کے جو مہینے وہ 12 ہے۔ کب سے ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا۔ پھر ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، 12 مہینے کون سے؟ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ ان کی ترتیب کیا ہے؟ ان سب کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر موجود ہے۔ منکرین حدیث جو صرف و صرف قرآن مجید کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہی کافی ہے، سنت رسول اللہ یہ اضافی چیزیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ان کا یہاں پر رد ہے۔ اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن مجید ہے تو پھر بتلائیے کہ 12 مہینے کون سے، ان کے نام کیا ہے؟ قرآن مجید کو کہیں ذکر نہیں ہے، ان کی ترتیب کیا ہے یہ بھی کہیں ذکر نہیں ہے قرآن مجید کے اندر۔ پھر ان میں سے 4 مہینوں حرمت والے وہ کون سے ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے یہ بھی کتاب اللہ کے اندر نہیں ہے۔ اور ان کے عقیدے کے مطابق حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب اللہ قرآن مجید ہی کافی، سنت رسول اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بتلائیے کہ 12 مہینے کون سے ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے، ان کے نام کیا ہے، کتاب اللہ کے اندر دکھ رہا ہے۔ پھر ان میں سے 4 حرمت والے وہ کون سے ہیں، ان کی ترتیب کیا، ان کے نام کیا ہے، یہ نہیں بتلا پائیں گے۔ ان تمام کا ذکر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ مشرکین مکہ نے ان مہینوں کے اندر رد و بدل کیا، پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کی ترتیب وہی دوبارہ مقرر کر دی جو ترتیب آسمان اور زمین کے تخلیق کے وقت مقرر کی۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، 4 حرمت والے مہینے، ثلاث متوالیات، 3 پیدل پہ آتے ہیں، 3 مہینے پیدل پہ یک کے بعد دیگر ترتیب کے ساتھ، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ اور رابع اور چوتھا جو مہینہ ہے رجب و مرجب، وہ رجب کا مہینہ ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم یہ ترتیب کے ساتھ ہے، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں یہ مہینہ جمادی الاخری و شعبان، جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان والا مہینہ رجب ہے۔ اس حدیث کے اندر اکثر چیزیں ہیں جو ہمارے موضوع کے متعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے، اس حدیث کے اندر رجب کے مہینے کی 2 طرح سے تعارف کروایا، اس کی حیثیت بیان کی۔ پہلا یہ کہ رجب یہ حرمت والا مہینہ ہے، دوسرا یہ مہینہ اس کا جو نمبر ہے وہ جمادی الاخری، جمادی ثانی اور شعبان کے بیچ والا مہینہ ہے۔ بہرحال یہ حرمت والا مہینہ ہے، جس طرح باقی 3 حرمت والے مہینے جو احکامات ان مہینوں کے وہی احکامات اس مہینے کے، اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یا قرآن مجید کی کسی آیت سے مروی ہو۔ اور اس کے علاوہ ان کی تعظیم یہ فرض ہے، بہت ضروری ہے۔ ان مہینوں کا اکرام، ان مہینوں کے اندر ظلم، زیادتی، گناہ سے بچنا، قتل و غارت، فساد، یہ سب چیزیں
ان مہینوں کے اندر خاص طور پر مانا ہے. اس کا حقیقی معنی نہیں ہے باقی جو 8 مہینے ان کے اندر ہم دناتے پھرے دندناتے پھرے اور اس کے علاوہ ظلم و زیادتیاں کرتے پھرے، وہ جائز نہیں. ان مہینوں کے اندر بھی منع ہے ظلم و زیادتی گناہ یہ منع ہے، لیکن خاص طور پر ان مہینوں کی تعظیم، ان کی حرمت، ان کی تقریب کے مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نے ان مہینوں کو حرمت والا قرار دیا اور فرمایا کہ جو بھی ان مہینوں کے اندر کوئی ظلم و زیادتی کرے گا، گناہ کرے گا، وہ ڈبل گناہ، ڈبل سزا، ڈبل عذاب کا مستحق ہوگا. نیکی بڑھتی بھی ہے، نیکی کم بھی ہوتی ہے، اس طرح گناہ بھی بڑھتا ہے، گناہ کم بھی ہوتا ہے. صرف ایک مثال بیان کر کے بات کو واضح کروں گا. مثال کے طور پر نیکی بڑھتی ہے نیکی ایک ہی نیکی ہے، موقع محل کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے نیکی بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پر 2 رکعتیں صبح فجر، فرض رکعتیں 2 فجر کی، اگر آدمی گھر میں پڑھتا ہے اس کا جو ثواب ہے. کسی جامع مسجد میں جا کر باجماعت وہ 2 فرض ادا کرتا ہے، ایک حدیث کے مطابق 25 نمازوں کا جو ثواب ہے، ایک حدیث کے مطابق 27 نمازوں کا جو ثواب ہے، سنن ابی داؤد حدیث کے مطابق 50 نمازوں کا جو ثواب ہے. ایک اور حدیث میں جتنے لوگوں کی تعداد نمازوں کی بڑھتی چلتی جائے گی اسی طرح نمازوں کا جو ثواب وہ بڑھتا ہی چلا جاتا رہے گا. اسی طرح یہی تو فرض اگر آپ مسجد نبی کے اندر جا کر پڑھتے ہیں 1000 نماز کا ثواب ہے. یہی 2 رکعتیں، یہی 2 فرض بیت اللہ کے اندر آپ نے جا کر پڑھی ہے 1,00,000 نماز کا جو ثواب ہے. موقع اور محل کے مناسبت سے نیکی بڑھتی بھی ہے، کم بھی ہوتی ہے. اس طرح برائی بڑھتی بھی ہے، برائی کم بھی ہوتی ہے. صحیح مسلم کے اندر آپ کا فرمان ہے سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اگر یہی گالی، یہی کلمات، یہی جملے اگر کوئی آپ اپنے ماں باپ کو دے دے یہ گناہ بڑھ جاتا ہے، گناہ بڑھ جاتا ہے، اس کی سزا بڑھ جاتی ہے، اس کی وعید بڑھ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من سب والدیہ، اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے. گناہ بڑھ گیا، وہی جملے ہیں، وہی کلمات ہیں، وہی عبادت ہے. جو کسی عام مسلمان کو گالی دی اس کا گناہ الگ ہے، وہ فسق و فجور ہے. اگر یہی کلمات، یہی جملے ماں باپ کو کہتی ہیں یہ کبیرہ گناہ بن گیا، لعنت تعالیٰ مرتکب ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی لعنت کا معنی کہ دنیا کے اندر بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا ہے، قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو دھتکار دیا جائے گا. لعنت کا مطلب یہ ہے. اسی طرح اس کا فرمان ہے مسند احمد کے اندر اور کتب حدیث کے اندر بھی ہے، اگر کوئی آدمی اپنے علاقے سے ہٹ کر 36 عورتوں کے ساتھ جا کے زنا کرتا ہے اس کا گناہ الگ ہے، اس کا عذاب الگ ہے. وہی عمل اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ کر لیتا ہے اس کا گناہ الگ ہے، اس کا گناہ الگ ہے. تو نیکی بڑھتی بھی ہے، کم بھی ہوتی ہے، گناہ بھی بڑھتا ہے، گناہ کم بھی ہوتا ہے. اسی طرح ان حرمت والے مہینوں کے اندر اگر آپ نیکی کریں گے نیکی بڑھے گی، اگر آپ گناہ کریں گے گناہ کا عذاب، گناہ کی سزا ڈبل ہو جائے گی. یہ حرمت والے مہینوں کا تقاضا ہے. جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ان سے باز رہنا، جن چیزوں کو حکم دیا ان کو اپنانا، یہ شریعت کا تقاضا ہے، یہ شریعت کا تقاضا. بہرحال 12 مہینے سال کے اندر 4 حرمت والے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. اسی طرح اس مہینے کے اندر رجب کے اندر کم سارے بدعات و خرافات ہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے عبادات بنائی ہوئی، ذکر و اذکار بنائے ہوئے، نمازیں بنائی ہوئی، بے شمار اس طرح کے عقائد نظریات لوگوں کے. اور یہ تمام کی تمام عبادات اس مہینے کے اندر کی جانے والے اعمال اور اذکار سب کے سب باطل ہیں. کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ عمل ثابت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی ایک بھی عمل ثابت نہیں، کوئی ایک بھی عبادت. ایک حدیث کے اندر یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کیا گیا ہے. پہلے آپ یہ سنیں، یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں کہی، یا کوئی عمل منسوب کر دینا، اس طرح کا کوئی بھی بات آپ سے منسوب کر دینا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس کے بارے میں بہت بڑی وعید ہے. رسول کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جو آدمی مجھ پر جان بوجھ کر
الزام لگاتا ہے کہ یہ آپ کا فرمان ہے، یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، یہ عمل آپ نے کر کے دکھلایا ہے، حالانکہ صحیح سند سے وہ ثابت نہیں ہے، وہ جان لے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں، مکہ میں نظر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پھر ایک حدیث میں یہ بھی ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، اگر کوئی آدمی میرے اوپر جان بوجھ کر تہمت لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دنیا کے اندر بھی وضاحت پر مستحق ہو سکتا ہے اور قیامت والے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس پر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل میں آ سکتی ہے، اور قیامت والے دن اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ہے، کوئی اس کے لیے معافی نہیں، کوئی معافی نہیں۔ آج لوگ اپنی زبانوں کو، اپنی قلبوں کو ایسے استعمال کرتے ہیں، ذرا برابر ان کے دلوں میں تو خوف نہیں، جو صحیح اعمال ثابت ہیں ان کے قریب نہیں جاتے، جو ضعیف اعمال ہیں، ضعیف کام ہیں، ان کی طرف دوڑتے ہیں۔ پھر اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسی طرح اگر کسی آدمی کو پتہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، جھوٹ ہے، اور اس آدمی کا آگے بیان کرنا، جاننے کے باوجود بیان کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے اور اس کے گناہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ہے منسوب کرنا، ایک ہے لوگوں کے درمیان بیان کرنا اس کی فضیلتیں، اس کے فضائل بیان کرنا، لوگوں کو ترغیب دلانا، اس کے گناہ میں اور اس کے گناہ میں کوئی فرق نہیں، دونوں برابر کے شریک ہیں، دونوں برابر کے شریک ہیں۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر کم سارے بدعات و خرافات ہیں، اور بدعت یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ ایسا عمل ہے جو آدمی کے ساتھ کا تمام کی تمام نیکیاں جو عبادات ہیں وہ سب کو تمام برباد کر دیتا ہے۔ کچھ برائیاں ایسی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں، آدمی کو صرف گناہ ملتا ہے، اس کی عبادات پر، اس کی نیکیوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں، وہ گناہ آدمی کی عبادات پر مؤثر ہوتے ہیں، آدمی کے گناہ وہ آدمی کے جرائم، آدمی کی نیکیوں کو تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک بدعت ہے۔ بدعت بھی آدمی کی تمام سابقہ نیکیوں کو، حسنات کو سیئات میں تبدیل کر دیتی ہے۔ برائیوں کے اندر وہ ختم ہو گئی نیکیاں، ان کا نہ دنیا میں آپ کو کوئی فائدہ ملنا ہے نہ آخرت میں ملنا ہے۔ ایسے یہ نحوست، ایسا نحوست والا کام ہے، نہ آدمی باقی کا چھوڑتا ہے نہ پیچھے کا چھوڑتا ہے۔ اس سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ رسول کا فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس آدمی نے من احدث فی امرنا، ہمارے دین کے اندر، ہمارے شریعت کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کیا اور اس کام کا تعلق ہمارے دین اسلام کے ساتھ نہیں ہے، فہو رد، وہ من مردود ہے۔ اسے مسلم کی حدیث کے اندر یہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ ایسا کام جو دین اسلام کے اندر کیا گیا، اس کو نیکی سمجھ کر، عبادت سمجھ کر کیا گیا، حالانکہ اس عمل پر ہماری مہر نہیں ہے، ہم سے ثابت نہیں ہے وہ عمل، اس عمل کی فضیلت، اس کا کرنا یہ ہم سے ثابت نہیں ہے، مہر نہیں ہماری، وہ عمل بھی مردود ہے۔ دین اسلام کے اندر نیا کام وہ بھی مردود ہے، دین اسلام اور عبادت سمجھ کر کے ایسا کام کرنا جو آپ ثابت نہیں ہے وہ بھی مردود ہے، دونوں کام مردود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ مسنونہ کے اندر یہ کلمات بات رہا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ کے اندر، قرآن مجید کے اندر، یہ سب سے بہترین بات ہے، اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں، اس سے بہتر اور کوئی کلام نہیں۔ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین ہدایت اور نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے سے ہٹ کر چلنا، اس سے بہتر اور کوئی عمل اور کوئی نمونہ نہیں، اور کوئی آئیڈیل نہیں، اور کوئی سیرت والا نہیں اس کی سیرت کا اپنایا جائے۔ بہترین ہدایت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. جو شریعت، جو دین، جو سنتیں، جو احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو احکامات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاگو کیے، وہی بہترین احکامات ہیں. اس سے بہتر کوئی اور نہیں. جو فضیلتیں، جو عبادات ہم نے بتلائی ہیں وہی بہترین ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی بہترین فضیلت نہیں. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے آپ فرمایا کرتے تھے وشر الامور محدثاتها. دین کے اندر نیا کام ایجاد کرنا یہ بدترین کام ہے دنیا میں. اس سے بدتر اور کوئی کام نہیں، اس سے بدتر اور کوئی عمل نہیں، اس سے بدتر اور کوئی عبادت نہیں، اس سے بدتر اور کوئی فضیلت والا کام نہیں ہے. کہ اگر کوئی سمجھے کہ ہم بہت بڑا عمل کر رہے، نہیں، جو ثابت ہے وہ تو آپ کریں پہلے. جو صحیح سند سے قرآن و حدیث سے عمل ثابت ہے عبادت، وہ تو بجا لانے کی کوشش کریں. یہ تو بات کی بات ہے. ان کے قریب نہیں جانا، پتہ ان سے ڈر لگتا ہے ان اعمال سے. باقی جو بنائی ہوئی چیزیں لوگوں کی ان کے اندر بڑی جلدی داخل ہونا ہے، ان کو بنانا ہے. وشر الامور محدثاتها. دین کے اندر نیا کام یہ بدترین کام. وکل محدثۃ بدعہ. دین کے اندر ہر نیا کام کی بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ. اور ہر بدعت کی گمراہی. آپ سمجھیں کہ ہم ان گڑت موضوعات اور ضعیف روایات پر عمل کر کے کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں. یہ گمراہی گمراہی. اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ پھر نتیجہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہدایت نہیں ہے، یہ گمراہی ہے. گمراہی کہاں لے کے جائے گی؟ وہ راستہ، گمراہی والا راستہ جہنم میں لے کے جائے گا. یا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ مسنونہ کے اندر یہ کلمات بار بار دہرایا کرتے تھے اور لوگوں کو نشان نہیں فرمایا کرتے تھے یا دھیان کرایا کرتے تھے کہ وہی عبادات کافی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کی، وہی احکامات، وہی سنتیں کافی ہیں جو میں نے کر کے دکھلاتی ہیں. باقی سے آگے بڑھنا یہ گمراہی، یہ ضلالت ہے، یہ بدعت ہے. یہ دین کے اندر نیا کام ہے جو کہ مردود ہے. نہ دنیا میں اس کا فائدہ ہے نہ آخرت والے دن فائدہ ہوگا، بلکہ آخرت والے دن یہ جہنم میں جانے کے سبب بن جائے گا. آخرت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ایسے لوگوں کو دھتکار دیا جائے گا. رسول اللہ فرماتے ہیں میں اور میرے صحابہ کرام لوگ حوض کوثر پر موجود ہوں گے، وہاں خلق جمع ہے. میں اچانک دیکھوں کہ بہت بڑی جماعت آ گئی. میں خوش ہو جاؤں گا کہ میری امت باقی ہے، وہ آ رہے لوگ. پھر اچانک فرشتے آئے ہو جائیں گے، وہ جماعت کو روکیں گے، درے لگائیں گے، بلائیں گے. آپ سب پوچھیں گے کہ یہ تو میری امت ہے، وضو کے اذان سب کر رہے ہیں، سب نشانی پائی جا رہی میری امت. پھر آسر بتلایا جائے گا، فرشتے بتلائیں گے فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي. آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر کیا کیا کام کی، کیسے کیسے الزامات آپ پر لگائے، کیسے کیسے جھوٹ آپ پر باندھے. یہ کذاب قسم کے آدمی، دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے آدمی، آپ پر تہمت لگاتے رہے، عبادت گھڑ کر آپ کی طرف منسوخ کرتے رہے. آج ان لوگوں کا حشر یہ ہے کہ حوض کوثر سے ان کو فرشتے مار مار کر بھگا دیں. ایک معمولی کام نہیں ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے. ایسا گناہ ہے جو صاحب کا آپ کے حسنات کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، بلکہ ان کو سیئات کے اندر تبدیل کر دیتا ہے، برائیاں بنا دیتا ہے. نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے. وہ عمل کریں، وہ عبادت کریں، وہ نیکی کریں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کا دنیا میں فائدہ ہے، اس کا آخرت میں فائدہ ہے. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کچھ لوگوں نے یہ اس طرح کے اعمال بنانے کی کوشش کی، اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کی. پھر آپ نے کیا کیا وجہ سنائی، کیا ان کو بتلایا، کن الفاظ کے ان کو مخاطب کیے. سیدہ عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہ کے پاس 3 صحابہ کرام ہیں، تینوں صحابی، بعض علماء نے ان کے نام بھی لکھے، ایک سیدنا عثمان غنی، ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ایک سیدنا عبد الرحمن بن عوف، تینوں کبار صحابہ کرام میں سے بعض علماء نے نام درج کیے، اور تینوں صحابہ کرام اشرف مبشرہ میں سے، تینوں صحابہ کرام مہاجرین۔ ہجرت بھی آسان کام نہیں ہے، اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانا، اپنی برادری کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہجرت کرتا ہے اس آدمی کے سابقہ گناہ سارے کے سارے معاف ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی بات، مہاجر تینوں صحابہ کرام، حضرت عثمان غنی اشرف مبشرہ میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 18 مرتبہ جنت کی بشارت ملی، اور 7 مرتبہ اس بنا پر ملی کہ انہوں نے سب سے زیادہ اللہ تعالی کے راستے میں مال خرچ کیے۔ معمولی صحابی سیدنا علی رضی اللہ عنہ داماد رسول ہے، حیدر کرار ہے، اشرف مبشرہ میں سے کتنے فضائل ہیں ان کے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف اشرف مبشرہ میں سے، مدینہ کے سب سے بڑے تاجر ہیں، کتنا مال خرچ کیا سیدنا عبد الرحمن بن عوف۔ لیکن تینوں صحابہ کرام آئے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس، ایک نے آ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کیسی ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، قیام کرتے ہیں، کچھ حصہ رات کا سوتے ہیں، کچھ حصہ کھڑے ہوئے قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، رات کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اسی صحابی کہنے لگے یہ کیا ہے؟ آج کے بعد سے میں پوری رات قیام کروں گا، سوؤں گا نہیں، پوری رات قیام میں گزاروں گا۔ دوسرے صحابی نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ کہنے لگے آپ سیدہ اما عائشہ فرمانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ایک دن چھوڑ دیتے ہیں، ایک دن روزے سے دوسرے کھانا کر کے پھر تیسرے دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ صوم داؤدی ہے، صوم داؤدی ہے، ایک دن روزہ رکھنا، دوسرے دن چھوڑ دینا، پھر تیسرے دن روزہ رکھنا، چوتھے دن رہ کے چھوڑ دینا، اس کو صوم داؤدی کہا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا یہ کام۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن روزہ رکھتے دوسرے دن چھوڑ دیتے۔ دوسرے صحابی کہنے لگا آج کے بعد سے پوری زندگی میں روزے سے گزاروں، کوئی میرا دن ایسا نہیں ہوگا کہ روزہ بھی رہا۔ تیسرے صحابی نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کیسی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں کی ہوئی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے آپ سے شادیاں کیوں ہوئی؟ شادیاں کیوں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ 11 نکاح تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 11 حرم تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا قضا کرتے تھے۔ تیسرے صحابی کہنے لگے کہ نہیں آج کے بعد میں شادی نہیں کروں، شادی سے بس دور ہے، دوری، اور میں جنگل بیابان کے اندر چلے جاؤں گا، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کروں گا، اللہ تعالیٰ کی بات کروں۔ کیوں؟ اس لیے جب آدمی شادی کرے گا مصروفیت بڑھ جائے گی، بیوی ہے مصروفیت بڑھ گئی، بچے ہو گئے اور مصروفیت بڑھ جاتی ہے، جیسے جیسے بڑے ہوتے آ گئے مصروفیت بڑھتی جا رہی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بہت ٹائم دینا پڑتا ہے۔ تو صحابی کا خیال یہ تھا کہ یہ معاملہ نہ نکاح کروں گا نہ شادی ہوگی نہ یہ ٹائم دینا پڑے گا، سارے کا سارا ٹائم دن رات اللہ تعالیٰ کو دوں گا۔ تینوں صحابہ کرام چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرمایا کہ اس وقت 3 آدمی آئے تھے، انہوں نے یہی سوالات کی اور میں نے یہی جوابات دیے، اور انہوں نے پھر آگے سے رد کر دیے۔ پھر آسمائے کو بلاؤ، تینوں کو بلایا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں اس اسلام جی ہوئی بات اس طرح ہم دیجیے اپنی خواہشات ظاہر کی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگے کہ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، کیا پر آپ کے نفسوں کا حق نہیں ہے، آپ کی جسموں کا آپ پر حق نہیں ہے؟ قیامت والے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ امانت ہے، پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے نفس پر اپنی جان پر ظلم کرے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، پورا دن بھوکا رہے، ایک دن بھوکا پھر بھوکا روزے رکھتا رہے، پوچھا جائے گا، ظلم ہے۔ رات کو سونا نہیں یہ بھی ظلم ہے،
قرآن قیام کرنا ہے، پوری رات قیام کرنا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت سے انکار کرنا اور کہنا کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں کروں گا تو عبادات میں خلل آئے گا، شادی، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو رسول اللہ فرمانے لگے کہ یہ تمام کی تمام جو آپ نے اپنے نظریات اپنے خیالات میں حل کی، یہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ میں رات کو سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں ایک دن روزہ رکھتا ہوں، ایک دن چھوڑتا بھی ہوں۔ آپ لوگ کیسے آگے کہ میری عبادات سے بڑھ کر آپ عبادت کرنا شروع کر دیں؟ آپ کو کس نے یاد دی ہے؟ پھر آپ مان لیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، مجھ سے زیادہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والا کوئی نہیں۔ اس کے باوجود میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہوں، تو آپ لوگ کیسے اتنا آگے چلے گئے کہ شادی سے انکار کر دیا، رات کو سونے سے انکار کر دیا، دھوپ کو برداشت کرنا اختیار کر لیا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ جو بھی اس طرح کا کام کرے گا وہ دین اسلام کے اندر مردود سمجھے رہے گا۔ تو بہرحال بدعت یہ گمراہی ہے، دین کے اندر نیا کام ہے۔ جو صحیح سنت سے عمل ثابت ہے ان کو اپنانے کی کوشش کریں، انہی کا فائدہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ مختلف قسم کے لوگوں نے رسومات بنائی ہوئی ہیں، نمازیں بنائی ہوئی، تسبیحات بنائی ہوئی، روزے بنائے ہوئے۔ ایک حدیث یہ ہے رجب کے حوالے سے آج سے منسوخ کی گئی ہے اور بالکل جھوٹی بن رہا ہے۔ فرمایا گیا کہ آپ سے تو فرمان ہے کہ رجب جو ہے شہر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے، اس میں کس کا انکار ہے؟ سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے۔ پھر آگے فرماتے ہیں آپ سے ذرا منسوخ کر کے بات کرو، وَشَعْبَانُ شَهْرِي، آپ سے فرماتے ہیں کہ شعبان کی میرا مہینہ ہے۔ اس کے بعد رمضان آتا ہے، وَرَمَضَانُ أُمَّتِي، رمضان جو میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان اس کے مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رمضان جو ہے اس کے خالق اور مالک میری امتی ہے۔ یہ ہے موقع، بالکل من گھڑت حدیث، موضوع حدیث ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو بھی آدمی اس رجب کے پہلے جمعرات جو ہے اس کا ایک روزہ رکھے، اس کا ایک روزہ پہلی جمعرات کا، اس آدمی کو 1000 روزوں کے برابر اجر ثواب ملے گا۔ من گھڑت حدیث، بڑی لمبی حدیث ہے۔ جو 2 روزے رکھے 2000، 3، 4، اس طرح کرتے کرتے 15000 تک یہ بات پہنچی، 15000 تک یہ بات پہنچی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جو 16 روزے رکھے گا رجب کے مہینے میں 16 روزے رکھے گا، وہ آدمی جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ جو 17 روزے رکھے گا اس آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جو جتنے آگے روزے رکھتا جائے گا اس کے لیے اتنی فضیلتیں دریافت ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ من گھڑت حدیث ہے، موضوع حدیث ہے۔ جس طرح اس کو منسوخ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کبیرہ گناہ ہے، اس طرح بیان کرنا، لوگوں کو ترغیب دلانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس گناہ میں اور اس گناہ میں کوئی فرق نہیں، ذرا برابر نہیں، ذرا برابر بھی کوئی فرق نہیں۔ پھر 27 اس مہینے کے 27 جو تاریخ ہے اسلامی رجب کی، اس کی فضیلت سنیے۔ صلاۃ الرغائب ہے، اس کی فضیلت الگ ہے کہ جو آدمی 2 رکعتیں پڑھے اس کے اندر مخصوص صورتیں ہیں، مخصوص دعائیں ہیں، مخصوص درود شریف ہے، تعداد مخصوص ہے۔ اس طرح کر کے پڑھنے کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی دعا کو قبول فرمائے۔ چلے ہم ان سے کہتے ہیں یہ وبا تو ہم سے لے جائیں یار، دور کرو۔ 2 سال ہو گئے، 2 دفعہ رجب کا مہینہ آیا کم سے کم، یہ بیماری تو دور ہوئی نہیں ابھی تک۔ یہی حدیث میں ہے نا کہ جو 2 رکعتیں پڑھے، مخصوص آیات، مخصوص صورتیں، مخصوص اذکار ہیں، مخصوص اس کے اندر درود شریف ہے کہ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس آدمی کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ چلے بھی وبائی دور کرا دینے سے 2 سال ہو گئے، 2 مرتبہ تو رجب کا مہینہ آیا کم سے کم 2 سال ہو گئے ابھی تک خوشی ہو۔
ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا. جھوٹ کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. ادھر سے کھینچو یہاں کا کھڑا کر دو, وہاں سے کھینچو یہاں لے جاؤ, کچھ نہیں. صرف اور صرف برائی ہے, بدعت ہے, تباہ و بربادی ہے, دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. اسلام کا رغائب ہے, اس کے الگ فضیلتیں. اور اس کے علاوہ 22 رجب کے گھونڈے کھانا پینا مولویوں کا, وہ الگ اس کی فضیلتیں. بے شمار اس مہینے کے اندر کام ہے جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, نہ ان کا کوئی سر ہے نہ ان کا پیر, اور نسبت ان کی آسر رسمت رکھی ہوئی. لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. آپ سے طرف جھوٹ بولنا ویسے بھی کبیرہ گناہ ہے. پھر یہی بات آپ سے نسبت کر دی تھی کہ گناہ بڑھ گیا, گناہ بڑھ گیا, اس کی شدت بڑھ جاتی, اس کی سزا, اس کی وعید بڑھ جاتی ہے. اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. جو جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے, اور جو جان بوجھ کر جانتے ہوئے کہ صحیح حدیث ہے آپ سے ثابت نہیں ہے اس کی فضیلت, وہ لوگوں کے درمیان بیان کرتا پھر اس کے گناہ میں اور اس کے گناہ میں کوئی فرق نہیں, ذرا برابر. جو ٹھکانہ اس منسوخ کرنے والے کا ہے وہی ٹھکانہ وہی انجام بیان کرنے والے. اللہ کے بندو, جو قرآن و حدیث سے اعمال ثابت ہیں ان کو بچا جانے کی کوشش کریں. ان کے ہم قریب نہیں آتے. جو نفلی کام اور منفرد کام ہے آپ سے ثابت نہیں ہے, ان کے قریب بڑے جلدی جاتے ہیں. اللہ سے ڈریں اور اپنے اعمال کی, عبادات کی ہم سب کریں, اور وہی ہمیں دنیا کے اندر فائدہ دے گا, آخرت میں بھی, جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے, نہ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے. دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے, قیامت والے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میدان محشر سے قبر کے اندر جب آدمی کی روح نکلے گی وہاں سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے. وہیں سے قبر کے اندر ہے, میدان محشر کے اندر ہے, پل صراط ہے, حساب و کتاب ہے. جس مقام پر بھی جائے گا وہیں پر اس کو جواب دیا جائے گا. بدعت بہت بڑی گناہی, بہت بڑا ناسور ہے. نہ آدمی کو آگے کا چھوڑ دے نہ پیچھے کا چھوڑ دے. پیچھے والی عبادات ختم کر دیتا ہے, آگے والی عبادات تو ہے ہی نہیں. کیا ہو گیا ان لوگوں کو اللہ کا فرمان سرکار کے اندر, افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کیا ہو گیا ان لوگوں کو, انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم اپنے اولیاء اور پیروں کی پیروی کریں گے, اسی کے اندر ہماری نجات ہے, نیکے ملیں گے. نہیں. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنہوں نے اپنے اپنے مرشد بنائے ہوئے ہیں, جو وہ فضیلت بیان کریں, جو عبادت بیان کریں, اس کے فائدے بیان کریں, وہ جھوٹے ہیں سچے ہیں, ان پر چلنا ہے, اللہ کے رسول کو چھوڑنے ہیں. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, ان کا دسترخوان, ان کا کھانا پینا وہ جہنم ہے. بڑی بڑی وعیدیں ہیں قرآن مجید کے اندر بدعت کے حوالے سے, گمراہی کے حوالے سے. بہرحال باقی اور بھی کام سارے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو صحیح عبادات ثابت ہیں صحیح طریقے کار کے ساتھ ان کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو گمراہی و بدعت ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.